ہمیں اپنے بھائیوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے صلیبی سپاہیوں کے ساتھ بہت سے مسلمان قیدی بھی ہوتے ہیں جو کہ آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور انہیں مسلمان بھائیوں کو لینے کے لیے محمد الفرسلان نکل چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قافلہ مزید آگے بڑھتا ہے تو اسی دوران امیر بازان کے بھیجے ہوئے سپاہی اس قافلے پر حملہ کر کے وہاں پر موجود مسلمان بچوں، عورتوں، سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب کچھ یانس نے چھپ کر کروایا ہوتا ہے، کیونکہ امیر بازان کے مطابق یہ سب کچھ گورنر کروا رہا ہوتا ہے، اور یانس کی اس منصوبہ بندی کی خبر جب جیوجن تک پہنچتی ہے تو وہ یانس کو پھنسوانے کی مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی یانس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے تمام مسلمان قیدیوں کو مروا دیا ہے، تو وہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے ہم نے کوئی نشان تو نہیں چھوڑا؟ ساتھی کہتا ہے بالکل بھی نہیں۔ اور پھر جیسے ہی یانس اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے مزید آگے بڑھتا ہے تو اسی دوران جیوجن اپنے ساتھی کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ یانس کا نام لیتے ہوئے اس قافلے میں اس کے کوٹ کا بٹن اور اس کی مہر کو پھینک دیتا ہے تاکہ اس کا سارا الزام یانس پر آ جائے، جو کہ حقیقت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ یانس نے کروایا ہوتا ہے، اور یانس کی طرف سے ہی یہ معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اقصیٰ خاتون جو کہ پریشان ہونے کے بعد اپنے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں پہلے ہی بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہی ہوں، اوپر سے کاراجہ خاتون میرے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلتی رہتی ہے۔ اور پھر اسی دوران ان کی نظر اپنے تکیے پر پڑتی ہے تو اس میں وہی صلیبی چابی موجود ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ بہت حیران بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو جنگل میں گر گئی تھی، آخرکار یہ چابی کس انسان کو ملی اور اس نے بغیر کسی سوال کے یہ چابی میری تکیے کے نیچے لا کر رکھ دی؟ یعنی کہ اقصیٰ خاتون خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف محمد الفرسلان مسلمان قیدیوں کے قافلے کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دل میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو رہائی مل جائے گی، ہمیں بہت سی دعائیں ملیں گی۔ اور پھر وہ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں میرا خیال ہے اب ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب تک انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا، تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ الفرسلان کا ساتھی جواباً کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہیں بر وقت یہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں پر نہیں پہنچے، کچھ تو گڑبڑ ہے، ہمیں آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی محمد الفرسلان اور ان کے ساتھی اکٹھے ہو کر مزید آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قافلہ ابھی تک یہاں پر کیوں نہیں پہنچا۔ دوسری طرف غزنی کے علاقے میں جیسا ہی امیر بوزان اپنے محل میں واپس لوٹتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سلطان کی کرسی پر ان کی بیوی شہوار خاتون بیٹھی ہیں، اور پھر ایک سپاہی آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے امیر بوزان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، وہ بھی سلطانہ کی طرف سے۔ یہ دیکھتے ہی امیر بوزان حیرت زدہ آنکھوں سے سلطانہ کی طرف دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اب شہوار خاتون بھی ان کے مخالف ہو چکی ہیں، اور امیر بوزان کے سلطان بننے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ اگر انہیں سلطان بننا ہے تو سلطانہ کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ یہ وہی منصوبہ ہوتا ہے جو کہ چاغری صاحب نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مل کر بنایا ہوتا ہے۔ اگر امیر بوزان واقعی غدار ہے تو وہ سلطانہ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ وفادار ہے تو وہ سلطانہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، اور قافلے کو بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا اور مار دیا گیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھی بھی مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جو کہ کچھ ہی دیر پہلے یہ سوچ کر آ رہے ہوں گے کہ ہمیں سلجوقی سلطان نے آزاد کروا لیا، اب ہم اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزار سکیں گے اور قید سے ہماری جان آزاد ہو جائے گی۔ سپاہی محمد الپرسلان کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا، تمام لوگ قتل کیے جا چکے ہیں۔ اور پھر محمد الپرسلان کے ساتھی آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں آخرکار ان تمام لوگوں کو کس نے شہید کیا ہوگا؟ کیا کسی بازنطینی نے ایسا کروایا ہے؟ محمد الپرسلان یہ سن کر کہتے ہیں بازنطینی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ غور سے دیکھو ترکوں کی لاشوں کے ساتھ صلیبی سپاہیوں کی لاشیں بھی موجود ہیں، یہ کوئی بازنطینی نہیں کروا سکتا، ضرور یہ کسی تیسرے انسان کا کام ہے۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان باقی لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی نظر ایک لاش پر پڑتی ہے جس کے ہاتھ میں یعنی اس کی کوٹ میں لگائے جانے والا بٹن ہوتا ہے۔ محمد الپرسلان کو یاد آتا ہے یہ بٹن میں نے کسی کے کوٹ میں لگا ہوا دیکھا ہے، تو انہیں اچانک یاد آتا ہے کہ یہ بٹن تو میں نے یانیس کے کوٹ میں لگا ہوا دیکھا تھا جب میں آنی قلعے میں گیا تھا اور شہزادہ لباریت کو واپس کیا تھا۔ تمام چیزوں کو یاد کرتے ہی محمد الپرسلان غصے میں آ جاتے ہیں اور اس بٹن کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے کہتے ہیں گھٹیا انسان، تم نے اپنے سپاہیوں کو بھی مروا دیا۔ یانیس جو کہ بہت چلاک بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان قیدیوں کو راستے میں مروا دے گا اور پکڑا بھی نہیں جائے گا، لیکن جوجن کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے جوجن اس کا راز فاش کروا دیتا ہے، اور یوں محمد الپرسلان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ یانس نے کروایا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اقصیٰ خاتون جو کہ سلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، آخرکار اس چابی والے سلیب کو میری تکیے کے نیچے کس نے رکھا ہوگا؟ وہ کوئی بھی شخص ہے، وہ میری اصلیت کے بارے میں جان چکا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران حسن تابع اس خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اقصیٰ خاتون سے کہتے ہیں میری بیٹی، میں نے تمہیں اداس دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں تمہاری پریشانی بانٹنے کے لیے اس خیمے میں آ گیا، کیا میں نے ٹھیک کیا؟ اقصیٰ خاتون کہتی ہے ہاں ابا جان، آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ حسن تابع سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھتی ہیں اور میں آپ کو اپنی اولاد کی طرح۔ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ تمہارے والدین نہیں ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی اقصیٰ خاتون کو وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جب وہ یہ باتیں اپنے ایک دوست کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ دوست اقصیٰ خاتون کو اپنے بہن کی طرح پالتا ہے اور کہتا ہے
تم کیا سمجھتی ہو کہ بازنطینی گورنر تمہارا باپ ہے؟ بالکل نہیں۔ تمہیں بازنطینی گورنر نے یہ بتایا ہوگا کہ تم اس کی بیٹی ہو جسے اس نے گود لے کر پالا تھا اور اس کا نام ماریا ہے۔ تو یہ جان لو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ایک ترک قبیلے سے تعلق رکھنے والی مسلمان لڑکی ہو۔ جب تم چھوٹی سی تھی تو تمہارے قبیلے والوں کو آگ لگا دی گئی اور تمہیں اغوا کرنے کے بعد گورنر کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ میں بھی تمہارے قبیلے کا ایک نوجوان تھا۔ جب ہمارے قبیلے کو آگ لگا دی گئی تو میں نے تمہارا پیچھا کیا تو تمہیں صلیبی سپاہی اٹھا کر لے گئے، اور یوں صلیبی گورنر نے تمہیں پالتے ہوئے کہا کہ تم میری بیٹی ماریا ہو، اور تمہارے ذہن میں یہ جھوٹی باتیں ڈال دی کہ تمہارے والدین کو ترک قبیلے والوں نے مار دیا، لیکن اصل میں تم مسلمان ہو اور ترکوں سے ہی تعلق رکھتی ہو۔ یہ سب کچھ صلیبی گورنر نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ میں تمہاری جان بچانے کے لیے ایک غلام بن گیا اور ان کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھ سے کام لیتے رہے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا میں بھی صلیبی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہوں، اور اسی وجہ سے میں ان کے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری ذہانت اور مہارت دیکھ کر ان لوگوں نے مجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور تمہاری حفاظت کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ایک مسلمان کو سونپی گئی۔ جی ہاں ناظرین، وہ شخص بھی مسلمان ہوتا ہے اور اکثر خاتون بھی مسلمان ہوتی ہیں۔ وہ صرف بازنطینی گورنر سے بدلہ لینے کے لیے اس بات کا ناٹک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صلیبی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ بازنطینی گورنر یہ سمجھے یہ دونوں بچے وفادار ہیں اور انہیں ترک قبیلے والوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اکثر خاتون اس نوجوان سے پوچھتی ہیں، میرے والدین کہاں ہیں؟ کیا وہ زندہ ہے؟ وہ شخص جواباً کہتا ہے، تمہاری والدہ کو مار دیا گیا تھا لیکن تمہارے والد صاحب زندہ ہیں، اور وہ کنک قبیلے کے سردار کے ساتھی حسن تابع ہیں۔ جب بھی تمہارا کنک قبیلے میں جانا ہو تو اپنے بابا سے ملاقات کرنا۔ اور پھر وہ نوجوان انہی لفظوں کو دہرانا شروع کرتا ہے جو کہ حسن تابع اکثر خاتون سے کہتے ہیں۔ جیسے جیسے حسن تابع ان لفظوں کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں تو اکثر خاتون کو اس بات کا یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ حسن تابع ان کے اصل والد صاحب ہیں۔ اور پھر اکثر خاتون اس نوجوان کی باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہیں، اگر میرے والد صاحب میرے سامنے آ گئے اور مجھے پہچان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ نوجوان جواباً کہتا ہے، تمہارے والد صاحب تمہیں تب تک نہیں پہچانیں گے جب تک تم اس بات کا اظہار نہ کرو کہ تم ان کی بیٹی ہو، جسے کافی سال پہلے وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے۔ جب بھی تمہارے دل میں اپنے والد صاحب کو لے کر جذبات پیدا ہونے لگ جائیں تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم اور میں اپنے جذبات پر قابو پائیں گے اور جس مقصد کی خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اسے ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ یعنی جب تک ضرورت پیش نہ آئے تم حسن تابع کو بابا کہہ کر نہیں پکارو گی، اور نہ ہی انہیں اس بات کا احساس ہو کہ تم ہی اس کا اپنا خون ہو۔ بالآخر اکثر خاتون یہ تمام باتیں کہتی چلی جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، اور پھر اکثر خاتون اپنے والد صاحب کو بڑے پیار سے کہتی ہیں، بابا جان۔ اکثر خاتون اتنی شدت سے اپنے بابا جان کا نام پکارتی ہیں کہ حسن تابع جیسا مضبوط انسان بھی ایک دفعہ چونک جاتا ہے کہ اس نے اتنی شدت کے ساتھ مجھے بابا کیوں پکارا۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔